وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 9ویں پارے کے چند اہم مضامین آپ کی گوش گزار کریں گے۔ 9ویں پارے میں سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ اور اس کے آخر میں سورۃ انفال کی ابتدا ہوتی ہے۔ 9ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرما دیا کہ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو وڈیرے سمجھنے والے، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جس بات کے اوپر وہ کھڑے ہیں وہی بات ان کی حرف آخر وہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی قوم شعیب کے اندر بھی، اصحاب مدین کے اندر بھی کچھ وڈیرے جو اپنے آپ کو بڑا ہونے کا مان رکھتے ہوئے سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ایک ہی صورت ہے بستی کے اندر رہنے کی، نیک ہے تو ٹھیک ہے، تیرے اخلاق کے اوپر کوئی قدغن نہیں، تیری باتوں کے اوپر کوئی قدغن نہیں، لیکن جو تو باتیں کہتا ہے ان میں سے تم اللہ کو ایک کہنا چھوڑ دے، ہماری مارکیٹوں کی طرف نہ، ہم کم ماپے کم تولنے یہ کہنا چھوڑ دو۔ اگر یہ کہنا نہ چھوڑا تو ہم تم کو بستی سے نکال دیں گے۔ یہی صورتحال آج بھی، جہاں کہیں انسان اچھی بات کرنے والا ہو، نیکی کی طرف بلانے والا ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو، لوگ یہی بات کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا دین مسجد تک رکھو، ساڈی مارکیٹ چلے آنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس مارکیٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی اصحاب مدین کے لوگ جو وڈیرے تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی باتوں کو یوں بیان فرما دیا، قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کی باتوں کو سنا، کہا کہ یہ بات تو میرے لیے لائق ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، اللہ کی طرف سے ملنے والی، اللہ کی طرف سے آنے والی چیزوں کو میں کیسے روک سکتا اور کیسے کہہ سکتا ہوں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ میں توحید کی بات کو چھوڑ کے تمہارے غیر اللہ کی طرف آ جاؤں، میں عقیدے کی بات کو چھوڑ کے تمہاری خرافات کی طرف آ جاؤں، میں توحید و سنت کی باتوں کو ترک کر کے تمہاری کم ماپنے اور توڑنے والی باتوں کے تمہارے ساتھ آ جاؤں۔ دعا مانگی تو کیا مانگی، ہاتھ اپنے رب کی طرف اٹھائے تو کیا کہا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اللہ ہم دونوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے بات پھر کہی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اے قوم والو ہم آپ کو بتاتے ہیں تو شعیب کے مگر لگے پیچھے پیچھے چلے تو ملے گا کیا، کچھ بھی نہیں۔ جیسے آج بھی لوگ اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں اور مولویوں کو کی لگنا، مسجد مدرسے میں کیا رکھا ہے، بچے کو مدرسے میں پڑھائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، مولوی کھاتے بہت ہیں، اپنی بات کہیں کہ مولوی تو کھاتے بہت ہے، جب بچے کی بات آئے تو کہ ہم بچے کو مدرسے تو پڑھا دیتے ہیں لیکن کھائے گا کہاں سے، کھانے کی تو بات آپ پہلے کر چکے۔ یہی قوم شعیب نے کہا کہ اگر شعیب علیہ السلام کے پیچھے چلیں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے اور یہ باتیں کرتے ہوئے کم ماپنا کم تولنا، کم ماپ اور تول کو ختم کر دینا، اگر یہ باتیں کریں گے تو پھر آپ کھائیں گے کہاں سے، اذا لخاسرون، تب ہم آپ کو خسارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جواب میں اس بات کا اعلان فرما دیا، لوگوں خسارے کے اندر حضرت شعیب کے ماننے والے نہیں، خسارے میں حضرت ابراہیم کے ماننے والے نہیں، خسارے میں حضرت موسیٰ عیسیٰ کے ماننے والے نہیں، خسارے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں، بلکہ ہمارا قانون فطرت یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بستی والے، کسی قبیلے والے، کسی شہر والے، کسی علاقے والے، کسی ملک والے اللہ سے ڈرے،
اللہ کا ڈر دل کے اندر بٹھا لے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اوپر آسمان سے برکت کے دروازوں کو کھول دیں گے، زمین برکت ان کے لیے اگائے گی۔ زمین تو اللہ کے حکم سے اناج کو دیتی ہے، جب تقوی اختیار کرو گے زمین سے برکتیں اللہ تمہارے لیے ادا کر دے گا۔ ورنہ اعلان کیا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر تم اللہ کی باتوں کو جھٹلاؤ گے پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر ہے، جو تم کماؤ گے تمہیں اس کو جو تم بیجو گے وہی کاشت کرو گے۔ اور یہ حقیقت ہے آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی رب محمد کی قسم ہے، سائنس اس بات کے اوپر ترقی کر کے اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ جس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس جگہ پہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اسی جگہ سے زمین پیداوار زیادہ دیتی ہے۔ آپ دور کیا جانا ہے، ڈائجسٹ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، زیادہ دور کیا یہ زرعی یونیورسٹیز کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ہی جگہ کے اوپر سورۃ رحمان کی تلاوت لگا کر کے کاشت کی ہوئی فصل کو وہی ایک ہی جگہ سے وہ 2 گنا فصل کاشت کی گئی ہے، اگلے ہی سال اس جگہ کے اوپر گانے کے فیسٹیول لگائے گئے، لیکن وہی زمین، وہی اناج، وہی چیزیں، وہی پانی اور وہی کھاد تھی، وہ آدھی سے بھی کم فصل رہی۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح بیان فرما دی ہے، جس جگہ کے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی برکتیں وہاں پہ نازل ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو ہم بھی سمجھتے ہیں، جہاں پہ دلوں میں سکون ہو، اطمینان ہو، نمازی ہو، روزی کم ہو، اللہ سکون اور اطمینان وہاں پہ دیتا ہے۔ مال زیادہ ہو، بے حیائی ہو، شراب ہو، زنا کی دلدلیں ہو، لیکن وہ پریشان بھی ہوں گے، راتوں کو نیند ہی نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کر کے لیٹتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سکون کو ختم فرما دیتے۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا، جن کا صحیح واضح تفصیلی تذکرہ سورۃ قصص کے اندر بھی بیان ہوگا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ جب نبوت ملی، نبوت کے بعد فرعون کے دربار میں پہنچے تو نشانیاں اللہ رب العالمین کی طرف سے دکھانے لگے۔ نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی دکھائی فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو زمین کے اوپر پھینکا تو اللہ رب العالمین نے بڑا سانپ بنا دیا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے ہیں لوگوں کے لیے چمکتا ہوا وہ ہاتھ بنا دیا گیا۔ لیکن جب یہ نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل کے اندر اس کے سامنے پیش کی تو کہتے ہیں نا بادشاہ سے اس کے حواری جو ہے نا اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں یا اس کو اپنا سمجھانے کے لیے کرتے ہیں، تو جلدی سے کہنے لگے بادشاہ ہمیں تو یوں لگتا ہے ان ھذا لساحر علیم، یہ کوئی جاننے والا جادوگر ہے، یہ تو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ آپ آنکھوں کے سامنے عصا کو سانپ بنا دیا، اپنے ہاتھ کو بغل میں لیا، سورج کی طرح روشنی ان کے ہاتھوں پہ آ گئی۔ تو جب اس جادوگروں کی یہ بات فرعون کے کانوں میں پڑی کہ یہ جادوگر ہے، اس نے کہا کہ شہر کے اندر اعلان کروا دیا جائے۔ جادوگر تو عام ہے، جادو کا تو موسم تھا، جادو کا تو دلدہ تھا، اور وہاں پہ لوگوں کے اندر یہ بات عام تھی۔ جادوگر اپنے آپ کو بڑے بڑے جادوگر تصور کرتے تھے۔ فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ بادشاہ نے ایک مقابلہ رکھا، جادوگروں کو بلایا گیا ایک جگہ کے اوپر۔ بعض مقامات میں بعض مفسرین نے اس وادی کا نام بھی ذکر کیا، لیکن حقیقت کے اندر اس کا نام کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ جب جادوگر پہنچے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، جادوگروں سے مکالمہ ہوا۔ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمے سے پہلے جادوگروں نے جب بادشاہ سے بات کی اور کلام کیا کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں، فتح ہو جاتی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ کہا آپ کو انعامات دیے جائیں گے۔ کہا ہمیں صرف انعام نہیں چاہیے، ہم تو آپ کی قرب بھی چاہتے ہیں، آپ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، آپ کے مشیر بننا چاہتے ہیں، آپ کے وزیر بننا چاہتے ہیں۔ کہا جو چاہے آپ کو دیا جائے گا۔ لیکن ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، کہا کہ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا نبی ابتدا نہیں کرتا، آپ ابتدا کیجیے۔ انہوں نے اپنی رسیاں زمین کے اوپر پھینکی۔ اب رسیاں جب زمین کے اوپر پھینکی، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو ہوا، وہ رسیاں لوگوں کو سام نظر آنے لگے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے عصا کو زمین کے اوپر پھینک دیا جائے۔ تو اللہ کے حکم سے جب عصا زمین کے اوپر پھینکا گیا،
وہ سانپ نہیں اژدہا بنا، اژدہا بنا تو اژدہا نے وہ ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اب جادوگر تو سمجھتے تھے، ان کے پاس تو علم تھا کہ یہ تو ہمیں بھی نظر آتی ہے، رسیاں ہی نظر آتی ہے، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو تھا جو کیا گیا تھا، کرتب دکھانے والے بھی جو کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ کیا تھا، تو یہ تو رسیاں تھی، یہ کیسے سانپ کھا سکتا ہے؟ فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہوا، جو وہ کام کرتے تھے وہ باطل ان کے سامنے آ گیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے کی حالت میں گر گئے۔ جان لیا کہ ہمارے جادو کا کوئی توڑ ایسا تو نہیں تھا، جادو کا توڑ تھا آنکھوں کے سامنے پردہ ہو جاتا، پردے کی وجہ سے ہمیں کچھ نظر آتا، لیکن یہ تو واضح طور پہ جادو نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ فرعون کو یہ بات ناگوار گزری، کہا لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم اصلبنکم اجمعین۔ اور لوگوں اور جادوگروں، اگر تم نے میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر اپنے سردار، اپنے استاد، اپنے بڑے کی بات کو مان لیا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو خلاف سمت کاٹ دوں گا، تمہیں سولی بھی دوں گا۔ تو جادوگروں نے بات کہی تو کیا کہی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ اگر یہ ظلم کرے تو ظلم کے اوپر صبر کرنے کی توفیق تو عطا فرمانا، اللہ موت آئے تو اللہ رب العالمین مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ یہی چلتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کے اوپر اور طرح کے عذابات کا بھی ذکر کیا، پھر ان کے انعامات کا بھی ذکر کیا، حتیٰ کہ آخر پہ بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر ہوا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، اسی نجات کے زمرے میں فرعون بھی پیچھے پیچھے ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے نکلے، نہر فرات کے کنارے پہ پہنچے، آگے دریائے فرات ہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونیوں کی فوج ہے، تو جلدی سے بنی اسرائیل والوں نے پتہ کیا کہا، جو اللہ رب العالمین نے پہلے سپارے کے اندر بھی بیان کیا، سب سے زیادہ جلد باز اگر قوم تھی تو بنی اسرائیل تھی۔ کہا موسیٰ کہاں لا کے کھڑا کر دیا، نہ آگے جانے نہ پیچھے جانے، آگے نکلیں گے تو گھر کو جائیں گے ڈوب جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعونی قتل کر دیں گے، کم از کم وہاں پہ ظلم ہوتا تب گھروں میں تو موجود تھے، کہاں پہ لا کے پھنسا دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے عصا کو اس نہر کے اوپر، اس دریا کے اوپر ماریے، اللہ رب العالمین 12 رستوں کو بنا دے گا۔ نہر کے مارا، دریا کے اوپر مارا، اللہ نے 12 رستوں کو بنا دیا، قوم ساری کی ساری نکل پڑی، پیچھے ہی فرعونی بھی آ گیا۔ اب بھی قوم کو صبر نہ آیا، کہا موسیٰ کتنے لے بانے، وہ پھر آ گئے، وہ تو اب نہیں ہمیں چھوڑیں گے۔ جب بالکل درمیان میں پہنچے، اللہ رب العالمین نے پانیوں کو حکم دیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا، فرعون غرق ہونے لگا، تو جلدی سے زبان حال سے یہ بات کہی، آمنت انہ لا الہ الا رب موسیٰ و ہارون، میں اس بات کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے رب کا قانون ہے جب مرگ موت کے قریب آتا ہے، فرشتہ پہنچ چکا ہوتا ہے، موت کے دروازے نظر آتے ہیں، اللہ موت توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اس سے پہلے جو بندہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہوتی ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول نہ کیا، آگے چل کر کے بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور زیادہ ناشکریوں کو کیا، لوگوں کو دیکھا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کہا موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا ایک بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا کر لیا کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں سے تمہیں نکال کے لے کے آ رہا ہوں، ذرا غور تو کیجئے۔ آگے چل کے اللہ رب العالمین نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 30 راتوں میں سے پھر 40 راتوں کا وعدہ ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے اور ساتھ میں 12 نقیب کو لیا، 12 سرداروں کو لیا۔ جب وہاں پہ پہنچے، جا کر کے قوم نے اس بات کا مطالبہ کر دیا، موسیٰ تیرے سے جو کلام ہوتا ہے ہم تو نہیں سمجھتے کہ جادو کے ذریعے کوئی بات آتی ہے، یہ تو اپنے رب سے کلام کرتا ہے، اگر واقعی تیرا رب موجود ہے تو ہمیں دکھلا تیرا رب کیسے ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی آرینی انظر الیک، اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ ان کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا،
دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو دیکھ پائے، نور ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کیوں دیکھا نہیں جا سکتا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ ساری آنکھوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میرا دیدار کرنے سے قبل وہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو اگر تو دیکھ لے گا، اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی کو مارتا ہوں، اپنی تجلی کو ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ رہا تو تو میرا دیدار کر پائے گا، اگر وہ اپنی جگہ پہ نہ رہا تو تو میرا دیدار نہیں کر پائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العالمین نے نور کی تجلی کو پہاڑ کے اوپر کیا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور پہاڑ سیاہ ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے کے اندر گر پڑے اور اللہ رب العالمین نے ان 12 کے 12 کو ایک ابدی نیند سلا دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور سب سے پہلے ہی بات کہی تو کیا کہی؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے اپنی بات کے اندر، اللہ تو پاک ہے اپنی صفات میں، اللہ کسی طرح کے عیب سے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کے آنے والا ہوں، لیکن اللہ یہ جو 12 میں لے کے آیا تھا اللہ اگر ان کو زندگی نہ ملی میں قوم کو کیا بتاؤں گا؟ اللہ رب العالمین نے موت کے بعد پھر سے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کمالات کا ذکر کیا، ان اعزازات کا ذکر کیا، بلکہ اس بات کا اعلان فرما دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر آپ ایک قبیلے کے نبی نہیں، آپ ایک شہر کے نبی نہیں، آپ ایک علاقے کے نبی نہیں، آپ ایک زمانے کے نبی نہیں، آپ ایک زبان کے نبی نہیں، آپ ایک شہر کے نبی نہیں، بلکہ آپ نبی ہے، آپ رسول ہے ساری کائنات کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہم نے کائنات کے لیے آپ کو رسول بنا دیا۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا اے پیغمبر آپ جب کائنات کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات تو آئے گی، پہلے نبی تو قبیلوں کے نبی تھے، پہلے نبی تو شہروں کے نبی تھے، پہلے نبی تو محدود وقت کے نبی تھے، آپ بہت بڑے نبی ہیں، آپ کے کمالات بھی زیادہ ہیں، آپ کہیں نوری تو نہیں، آپ کہیں فرشتے تو نہیں، آپ کہیں غیب تو نہیں جانتے۔ اے پیغمبر آپ اعلان فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لوگوں یہ بات یاد رکھیے میں کسی چیز کا نفس کے کسی کے نفس کا مالک نہیں ہوں، نہ کسی کو تکلیف دے سکتا ہوں نہ کسی کو نفع دے سکتا ہوں، جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر تکلیفوں کو ختم کرنا ہوتا تو میں اپنی بیٹی رقیہ کے تکلیفوں کو ختم کر لیتا، اگر تکلیفوں کو ختم کرنا ہوتا تو میں کبھی چچا ابو طالب کے اوپر اتنی تکلیفیں نہ آنے دیتا، اگر تکلیفوں کو ختم کرنا ہوتا 3 سال شب ابی طالب کے اندر چمڑے نہ کھاتے، پتے نہ کھاتے، بھوک اور پیاس میں نہ رہتے، اگر میں کسی کو نفع نقصان دے سکتا تو اپنے لہو لہان جسم کو لہو لہان نہ کرواتا، احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید نہ کرواتا۔ یاد رکھیے میرے پاس غائب کا کوئی علم نہیں ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے پارے کے آخر میں سورت کے آخر میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں جب قرآن کی تلاوت سنو بڑے غور سے سنا کرو، کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ تراویح میں ہو، وہ کیسٹ میں ہو، وہ کسی جگہ پہ ہو، کسی سے ویسے سنی جائے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو ادب یہ ہے اپنی باتوں کو ختم کر کے، اپنی مصروفیات کو ختم کر کے صرف کانوں کو قرآن کے ساتھ لگا دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے قرآن پڑھنا عبادت ہے ایسے قرآن سننا عبادت ہے، جیسے قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں ایسے قرآن سننے سے دل نرم ہوتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے ایسے قرآن سننے سے شفا ملتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے ساتھ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ایسے قرآن سننے کے ساتھ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی کے آگے سورۃ انفال ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لوگوں ایمان کا معیار یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو مومن کا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، تیسرے کی بات نہیں آتی۔
یہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے معیار رکھا ہے۔ سورۃ انفال کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، آگے انشاءاللہ سورۃ انفال اور توبہ کے اندر بڑے ہی اہم مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے، عقیدہ کو بیان کیا، مال غنیمت کے مسائل کو بیان کیا، قیدیوں کے مسائل کو بیان کیا، معاشرتی زندگی کے مسائل کو بیان کیا، بیواؤں کے حقوق کو بیان کیا، یتیموں کے حقوق کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے پھر علم غیب کے اوپر، پھر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر، آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے کے اوپر، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے عقیدے کی سب سے اہم ترین صورتوں میں سے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔